بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنا فی اللہ، اس کا استعمال اس ویڈیو میں بہت جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب جب انسان اسم اللہ کا تصور کرتا ہے تو اس کا نفس مر جاتا ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے انوار اسم اللہ کی تجلیات نظر آتی ہے۔ اسے مرتبہ لامکہ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی خودی ختم کر کے ان تجلیات میں فنا ہو کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا شخص اس واقعے میں اپنے لیے موت کی دعا کیوں کرتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور نئے آنے والے سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے، مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائے جو میرے پسند کا ہو، اور دوسرے شخص کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے اس کی تینوں شرطیں منظور کر لیں، اور غلام کو حکم دیا، جاؤ جا کر محل میں اپنی پسند کا کمرہ دیکھ لو، جس میں ہر کمرہ میں ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ ساتھ آراستہ تھا۔ بس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ کا انتخاب کر لیا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا، آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا، میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب غلام اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا، جب غلام اپنے پسندیدہ کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کے بعد جب دوسرے احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ اے میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی ہے، اور اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں دن رات تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میری عبادت قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز مالک اور اس کی بیوی دونوں اسی منظر کو دیکھنے آ گئے۔ تو اس شب بھی بالکل ویسے ہی منظر دیکھا گیا جو پہلی شب مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو وہ رات کو دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیو، مگر اب جب کہ میرا بعد دوسروں پر ظاہر ہو گیا جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے۔